کر دیا تھا، اس کے تحت یہ انفارمیشن شیئرنگ اور کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے کیسے ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون یعنی میں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں فورن آفس آ کے بتائے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا گیا. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں سے جمہوریت عملی طور پر ان چیزوں کو سامنے لاتی ہے، لیکن آپ کو یہ چیزیں میڈیا میں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ وہاں پر کچھ جو انفارچونیٹلی ماؤتھ پیسز ہیں وہ ایک خاص لائن جان بوجھ کے ایک آبفسکیٹ کرنے کے لیے ایک چیز کو اور حقائق کو مسک کرنے کے لیے اور ایکنظریہ پیش کرنے کے لیے ان کو چابی دی جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کی اجازت تو ایڈ کروں گی. دانیال صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے یہ سارا ایکسپلین کیا. I'll take it forward from there. انکیک کا جو انہوں نے ذکر کیا، یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن، وہ آپ کو پتا ہوگا کہ نیب اس کا فوکل پرسن ہے اور ہمارے دفتر میں ایک الگ سے ونگ ہے جو دن رات اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری جو ہے اسیسمنٹ کی گئی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں انڈیکس آپ نے دیکھا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیب کی بہت زیادہ یہ جو ایفرٹس نظر آئی ہیں سب کو، اسپیشلی اویئرنیس اینڈ پریونشن کو لے کے ہمارا ریٹنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس طرح دانیال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کرپشن تو ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اور صرف یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. اس میں پہلی چیز جو ہمارے چیئرمین جو ہماری لیڈرشپ ہے ہم نے ایک نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی بنائی ہے. اس میں پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا کہ 8 انٹیگریٹی پلرز ہیں. ان 8 انٹیگریٹی پلرز کے نیچے سارے ادارے کام کرتے ہیں. کرپشن اس لیے ہوتی ہے شرمین صاحبہ کیونکہ ہمارے نظام میں بے انتہا کمزوریاں ہیں جس کو انگلش میں سسٹمک ویکنسز کہتے ہیں. ہم ان سسٹمک ویکنسز کو اگر نکال دیں گے تو ہمارا نظام مضبوط ہو جائے گا اور ایک آدمی اگر بے ایمانی یا کرپشن کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کر نہیں سکے گا. نظام کی کمزوریاں، تو ہم نے نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی، ہمارے جو چیئرمین ہے، پہلی چیز جو انہوں نے مجھے ڈیوٹی لگائی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. پلاننگ کمیشن کے ساتھ مل کے ڈاکٹر احسن اقبال صاحب ہیں، ان کو کافی اس کے بریفنگز دی ہیں اور اب پچھلے 8 مہینے سے ہم نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. اس میں کوئکلی آپ کو رن ڈاؤن ایک دے دوں. وسل بلو لا، پبلک ڈسکلوجر کے ایک وسل بلو اردو میں تو کہتے ہیں سیٹی بجانے والا، لیکن عام زیادہ تر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کے وسل بلو لا بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے یہ کرپشن کی خاتمہ ہو رہا ہے. بالکل سیکریٹ رکھنا، کیونکہ میں نے وہ چیئرمین نیب نے مجھے جب ڈائریکشنز دی تھیں قمر سمان چودھری نے، تو وہ وسل بلو لا ہم نے جتنے کامیاب ملک ہیں ان کے اسٹڈی کیے ان کے لاس کو اور پھر ہم نے اپنا بنایا ہے اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس کو ریسنٹلی اپروو کر دیا ہے. پاکستان ایک بہت بڑا، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی وسل بلو لا کچھ دنوں میں وہ کیبنٹ میں پٹ اپ ہو جائے گا. اس لا سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوئر لیول کی جو ہے جس کو پتا ہوگا کہ کرپشن ہو رہی ہے وہ بلا جھجک جو ہے وہ بتائے گا، ود ایویڈنس دے گا اور ہم اس کو سیکریٹ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پریونشن آف کرپشن کے اندر آپ کو شاید پتا ہوگا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے. سیکشن 33B اور C جو ہے وہ اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے. چیئرمین نیب کو امپاور کیا جاتا ہے اور میں اس کی کیونکہ ہیڈ ہوں اویئرنیس اینڈ پریونشن کی، کہ جس ادارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے یا ہونے کا چانس ہے، انگلش میں کہتے ہیں اباؤٹ ٹو ہیپن ایریا، انٹروین ان دا ایریا اباؤٹ ٹو ہیپن، جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کرپشن ہو سکتی ہے وہاں پہ پہلے سے ہی روک دیں. تو اس میں ہم نے پریونشن کمیٹیز بنائی ہیں شرمین صاحبہ. میں کوئکلی بتا دوں، جیسا دانیال صاحب نے ٹیکس ایویژن ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری اکانومی ڈینٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ٹیکسز نہیں دیتے ہیں. تو ہم نے ایک پریونشن کمیٹی آن ٹیکس ایویژن بنائی. سارے اسٹیک ہولڈرز تھے اس کمیٹی میں. FPR کے پرانے چیئرمین بھی تھے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 2 مہینے ہم نے بہت محنت کر کے ڈیلیبریشنز کی اور کمیٹی نے ریکمنڈیشنز فائنلائز کر کے کہ کیسے ہم ٹیکس ایویژن کو روک سکتے ہیں، وہ ہم نے FPR کو بھیجی. پھر ایک بہت ہی افسوس کی اور دکھ کی بات ہے کہ حج، جو کہ ہمارا سب سے پاکیزہ سفر ہے، ہر مسلمان کا ایک خواب ہوتا ہے اور اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی تھی کچھ سال پہلے. تو بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد we'll continue this discussion. Viewers, stay with us please.